السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہمیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ اور آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کا ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ظرف اور کم ظرف کے اوپر۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں جو ہے ویڈیو جب بناؤں گا تو اس میں اردو کے الفاظ کا زیادہ خیال رکھوں گا، اس لیے جو ہے ظرف اور کم ظرف کے اوپر میں آج کا عنوان جو ہے ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ ظرف اور کم ظرف، یعنی کہ احسان فراموش اور احسان۔ اور ظرف اور کم ظرف ان لوگوں کو کہتے ہیں جو خاندانی نسلی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ظرف والے ہوتے ہیں، جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، اور جو ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ دوگلے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں آج کی۔ تو آج ایک ظرف کے اوپر بولتے ہیں۔ ایک شیر تھا، اور جنگل میں شیر ہوتے ہیں، اور شیر جو ہے وہ جنگل کا راجا ہوتا ہے۔ تو شیر کی شیرنی مر گئی اور بچے چھوڑ کے، تو شیر جو ہے بہت پریشان رہتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں، ان کے بچوں کی پرورش کیسے کریں۔ تو بچے بھوکے رہتے تھے 2 2 3 3 دن۔ پھر شیر جو تھا بہت پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد جو ہے وہ شیر بچوں کو چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا، اور بچوں کی پریشانی شیر دیکھ نہیں پاتا تھا، اس لیے وہ دور چلا گیا۔ جب وہ دور چلا گیا پھر وہ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن جس جگہ پر شیر کے بچے رہتے تھے اس جگہ سے بکری کا گزر ہوتا تھا، یعنی کہ گزر ہوتا تھا۔ گزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکری اس راستے سے آتی جاتی تھی، اور شیر کے ڈر کے مارے اس کے بچوں کے پاس نہیں جاتی تھی، کہیں شیر ہمیں کھا نہ جائے۔ ایک دن جب اس نے شیر کو وہاں پہ نہیں دیکھا تو بچوں کے پاس چلی گئی، اور جا کے اس نے بچوں کو اپنا دودھ پلا دیا۔ بچوں نے دودھ پی لیا تو بچے کھیلنے لگے تو پھر بکری کو شیر کے بچوں سے محبت ہو گئی، اور وہ دھیرے دھیرے روز اسی طریقے سے اس کا مامور بن گیا۔ مامور مانی یعنی کہ ہر روز آنا جانا، مامور کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ مامور بن گیا تو ہر روز وہ آتی جاتی تھی اور بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اور دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ جب بچے دودھ پینے لگے، بڑے ہونے لگے، فروے حال ہو گئے۔ فروے حال مانے یعنی کہ بڑے ہو گئے، تندرست ہو گئے تو پھر شیر کو ایک دن خیال آیا کہ لاؤ ہم آج اپنے بچوں کو دیکھ کے آتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے۔ تو شیر نے جب آیا تو دیکھا بچے اس کے کھیل رہے تھے، تو شیر بڑا پریشان کہ بچوں کو تو ہم بہت بری حالت میں چھوڑ کے گئے تھے اور بچے ہمارے کھیل رہے ہیں۔ خیر، پھر شیر نے اعلان کرا کہ کون سا ایسا شخص ہے یا کون سا ایسا ہے جس نے ہمارے اوپر احسان کرا ہے، وہ سامنے آئے۔ اور شیر کا جب اعلان ہوا، جنگل کا راجا، تو پھر سارے جانور اکٹھا ہو گئے۔ اب بکری ڈر رہی تھی، بکری سب سے پیچھے کھڑی، کہیں ایسا نہ ہو شیر ہمیں کھا جائے۔ جانور کی سوچ ہوتی ہے، اور جو انسان سوچ سکتا ہے وہ جانور نہیں سوچ سکتا ہے، اس لیے بکری ڈر رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شیر کھا جائے۔ تو پھر جو ہے دھیرے سے بکری بھی سامنے آئی، اس نے یہ کہا کہ حضور یہ گستاخی ہم سے ہوئی ہے۔ گستاخی مانے غلطی ہوتی ہے، تو یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ تو شیر نے کہا یہ تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تم نے ہمارے اوپر احسان کرا ہے۔ اور شیر نے پھر حکم دیا سارے جانوروں کو کہ آج سے اس بکری کو کوئی بھی نہیں کھائے گا، کوئی بھی اس بکری کو نہیں ستائے گا۔ اور جو جنگل میں ہاتھی اور گھوڑے، اونٹ اور جو زیبرا ہوتے ہیں، ان سب کو حکم دیا کہ اپنی پیٹھ پہ اس کو بٹھال کے اور جنگل کی سیر کرواؤ۔ اور تو پھر بادشاہ کا حکم تھا، سب جانوروں کو ماننا پڑا، اور بکری کے بارے نیارے ہو گئے، یعنی کہ بارے نیارے ہو گئے، اس کی تو نکل پڑی۔ اب وہ جانوروں کی پیٹھ پہ سیر کرتی تھی، اور جو جانوروں کے لیے جو پیڑ کی نئی پتی ہوتی ہے، نئی کلی ہوتی ہے، تو وہ بہت اہم ہوتی ہے، تو وہ وہی پتی کھاتی تھی۔ اور شیر نے حکم دے دیا تھا کہ اس کو پیڑ کی وہ جو نئی پتی نکلتی ہے وہ کھلاؤ۔ تو وہ کھلانے لگے جانور۔ تو ایک دن جو ہے ایک بگلا جو تھا،
بگلے نے بکری سے پوچھا کہ تمہارے تو لائف بدل گئی، یعنی کہ زندگی بدل گئی، اور یہ تم نے کیسے کیا ہوا؟ تو بکری نے کہا کہ ہم نے احسان کرا تھا، تو اس کا معاوضہ، یعنی کہ معاوضہ مانے آتے ہیں بدلے کے، تو اس کا معاوضہ ہمیں یہ ملا ہے۔ خیر، تو بگلے کے دماغ میں چلنے لگا کہ ہم بھی کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ احسان کریں گے، اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو پھر ایک دن جو ہے ایک چوہے کے اوپر بلی، وہ چیل جو تھی وہ جھپٹ رہی تھی، اور چوہا کیچڑ میں تھا، تو بگلا بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تو بگلے نے سوچا آج موقع ہے، آج ہم بھی اپنا کام کر دیتے ہیں۔ بگلا اس کیچڑ میں گیا، اس چوہے کو چونچ سے اٹھا کے اپنے پر کے اندر دبا لیا، اور چیل جو تھی پھر انتظار کر کے چلی گئی، بگلے نے چھوڑا ہی نہیں اس کو۔ جب چیل چلی گئی تو پھر بگلے نے چوہے سے کہا کہ دوست، ہم نے تمہاری جان بچا دی ہے، چیل چلی گئی، اب تم بھی جاؤ۔ تو چوہا تو نکل کے چل دیا، بگلا اڑا تو وہ گر گیا، تو چوہے نے جو تھا بگلے کے پر کاٹ دیے۔ تو اب یہاں پہ بات آتی ہے ظرف اور کم ظرف والی، دوگلے اور اصیل والی بات آتی ہے۔ تو پھر بکری جو ہے شہر کرتی ہوئی آئی اونٹ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے، تو بگلے نے کہا کہ تم نے کیسا احسان کرا تھا جو تمہیں یہ ملا، اور ہم نے احسان کرا تو ہمیں یہ ملا۔ تو بکری نے کہا تم نے احسان جو ہے کم ظرف پہ کرا، اور کسی ظرف والے پہ احسان کرتے۔ تو ہماری کہانی کا آج کا عنوان یہی تھا، اور تو اصل مقصد جو ہے وہ کہنے کا یہی ہے کہ کبھی بھی احسان کرو ایسے انسان پہ کرو جو نسلی ہو، خاندانی ہو، جو تمہارے احسان کا خیال کرے، دھیان رکھے، اور اس کا اجر، یعنی کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ تم کو اچھا دے۔ اور بگلے کی تو زندگی برباد ہو گئی، اس نے جو ہے چوہے کے اوپر احسان کرا تھا، ایک ناچیز، مطلب جو احسان کا مطلب بھی نہیں جانتا۔ خیر، ہماری کہانی کا بس یہیں تک آج کا موضوع تھا، اور کہانی اگر اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور کمنٹ میں اپنے مشورے کا اظہار ضرور کرنا۔ کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہے، کمنٹ میں ہمارے اپنے مشورے کا اظہار کرو، اور خوش رہو، اور کبھی بھی کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سب کو خوش رکھو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔